پھر وہ نعرے لگاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہم کیا یہ آواز اٹھاتے ہیں ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے؟ کبھی اپنے پاکستان کی جلوس میں آواز آپ نے کبھی سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ ہمیں شعور نہیں دیا گیا یہ بولنے کے لیے. ٹو چینج دا لا بی دا لا. تو اتنا اپنے اندر شعور لے آؤ کہ آپ کے بات میں اتنا دم کے سامنے والا سر جھکا کے بولے ہاں یہ ایک مثال ہے آزاد پاکستان کی. یہ تو ہالیڈے ہے نہیں، یہ تو غم ہے. آپ کو چاہیے آپ یونیورسٹی اوپن کرواؤ، بچوں کو لے آؤ، ان کو بتاؤ یہ 5 تاریخ میں کشمیر ڈے ہے کیا. کہ آپ کو جو کرنٹ یوتھ ہے جو یونیورسٹی اسکول میں پڑھنے کو اس تاریخ کا ڈیٹا پتہ بھی ہے. انڈیا، چائنا اور پاکستان. اچھا اماد بھی مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کو لے کر پاکستان کے کیا مفادات ہیں اور انڈیا کے کیا مفادات ہیں؟ کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بنے؟ کیا وہ چاہتے ہیں انڈیا کا حصہ بنے؟ کیا آزاد ایک اسٹیٹ یا اپنے کنٹری اناؤنس کرنا چاہتے ہیں؟ کشمیر میں 3 قسم کے ابھی ایک آئیڈیالوجی چل رہی ہے. ابھی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، اس نے ایک پریزنٹیشن دی تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر. اس کے بعد تو مجھے آپ کو بتایا، اس کے بعد ہمارے ملک میں 2 اور پرائم منسٹر آئے تھے، کشمیر کوئی بات تو نہیں کی. ہماری پالیسی ایک ہی اس ملک کی، بندے کو جب مار دو پھر ہماری غیرت جاگتی ہے 4-5 دنوں کے لیے، اس غیرت کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں کچھ ہوا بھی تھا. کشمیر کے مسئلے کو ہی لے کے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس ٹائم انہوں نے صحافیوں سے ایک ملاقات کی. کیا کشمیر کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو گیا کہ ادھر ہم ادھر تم، جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا تھا؟ کیا جو ہمیں پاک اسٹڈی پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے؟ ہمیں اصل تعلیم نہیں دی جا رہی. قائد ڈے مناتے ہیں، قائد کی قربانی کیا دی ہمیں تو نہیں پتا. وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک باہر کا بندہ آ کے ان کے لوگوں پہ حکمرانی کرے. ایک آرمی کو سٹرونگ کر کے آپ کا ملک کبھی سٹرونگ نہیں ہو سکتا. انڈیا نے جو ان پہ جو آرٹیکل 370 لگایا ہوا تھا وہ ہٹ کے ان کو ایک رائٹ، جسٹس رائٹ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن رائٹ دینا چاہیے. جتنے کشمیر کی پاپولیشن تھی اسے ایک دگنا ان لوگوں نے آرمی یہاں پر کروائی تھی. ریپ ہوئے تھے یہاں پہ زیادہ. السلام علیکم ناظرین، مجھے احمد سرور کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام حقیقت کیا ہے. ناظرین، 1947 سے شروع ہونے والا کشمیر کا مسئلہ آج 76 برس بیت جانے کے بعد بھی ویسے کا ویسا ہی موجود ہے. اس مسئلے کو لے کر کشمیر میں تقریباً اب تک 60,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. کئی ماؤں کے لال بچھڑے ہیں، کئی عورتوں کے گھر اجڑے ہیں. ناظرین، کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو کئی سالوں سے یونائٹڈ نیشن کے پروگرام کا حصہ رہ چکے ہیں، بہت سے پروگرام ہوسٹ کر چکے ہیں، بلوچستان کی ینگسٹ آواز ہیں، ینگسٹ رائٹر ہیں، بلوچستان کے اوپر آزاد بلوچستان کتاب لکھ چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اماد الدین کاکڑ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ اس سے پہلے والی ویڈیو جو بلوچستان کے مسئلے کے اوپر ہم نے ایشو کے اوپر بنائی تھی وہ بہت پسند کی لوگوں نے، بہت سے کمنٹ آئے ہیں اس کے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب لوگ اپنی ایک آواز سے دوسری آواز کو ریلیٹ کرتے ہیں اور کوئی ان کی آواز بنتا ہے تو لوگ اس کی آواز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کی محبت اور لوگ کی محبت ہے جو ہماری آواز کو سنتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتے ہیں. اچھا اماد بھائی، تقریباً 76 سال گزر چکے ہیں. کشمیر کا جو مسئلہ 76 سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے؟ اس بات کو اس طرح کہ 1948 میں یو این ایس سی آر کے یونائٹڈ نیشن میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیر کا حصہ جو ہے، کشمیر کو ایک پراپر کشمیر کا درجہ دیا گیا ہے یو این کے اندر، کہ ان کا فیصلہ ہونا چاہیے ڈیموکریٹک وے کے اندر، جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے. کسی بھی صوبہ، کسی بھی سٹی، کسی بھی ایک زمین کے اوپر جہاں پر لوگ رہتے ہیں زندہ ہو، مسلمان، ہندو کا یا سکھ، کوئی بھی قوم، کسی بھی کلچر سے متعلق ہو، جب ڈیموکریسی نہ ہو وہ جسٹس دینا کبھی بھی پاسبلٹی نہیں ہے. جسٹس آتی ہے ایکولیٹی سے. جسٹس آتا ہے کہ اب ہمیں باتی گفتگو بعد میں ہوگی کہ ڈیموکریٹک وے ہے کیا. وہ ایک لا، وہ ڈیموکریسی لے آتے ہیں وہاں کے لوگوں کے، کہ وہاں کے لوگ، کشمیر کے لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ بنے؟ کیا وہ چاہتے ہیں انڈیا کا حصہ بنے؟ کیا آزاد ایک اسٹیٹ یا اپنے کنٹری اناؤنس کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو وہاں کے لوکل رائٹس وہ نہیں دیے جاتے ہیں. جو ہم نے بات کی تھی بلوچستان کے اندر، کیونکہ وہ رائٹ نہیں دیے گئے. سیم ایشو یہاں پہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا حقوق ان کو نہیں دیا جا رہا. اس لیے ایشو مجھے لگتا ہے، اس لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سے پاکستان ہے، آپ کا ایک نیوکلیئر ویپن کنٹری ہے، دوسری طرف آپ کی انڈیا ہے جو بھی اتنی اسٹرانگ ہے، اور آپ کا چائنا بھی ایک بارڈر شیئر کر رہا ہے. تو یہ جو زمین ہے یہ بہت ہی ویلیوبل زمین ہے، اور اس زمین کے اوپر اگر ہم یہ کہیں گے کہ جب 3 اسٹرانگ اکانومیکل کنٹریز ایک ہی جگہ پہ ہوگی تو ایشو تو بنے گا. اچھا اماد بھی مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کو لے کر پاکستان کے کیا مفادات ہیں اور انڈیا کے کیا مفادات ہیں؟
اس سوال کا جواب اس طرح میں آپ کو دوں گا کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے کھانا؟ اس کے دو رخ ہو سکتے ہیں. ایز اے پاکستانی آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کشمیر میں میجورٹی مسلمان ہی رہتے ہیں، اور یہ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا، جو میپ میں تھا تو کشمیر آپ کو یاد ہے یہ بنگلہ دیش پاکستان کا ایک حصہ تھا. کیوں تھا؟ کہ اسلامک وہاں کی پاپولیشن بہت ایکسٹرا تھی، تو اس لیے اس کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا. ان کشمیر بھی سارے اسلام اور مسلم اور کلچر ہمارا ایک ہی ہے. تو ہمارا جو ڈیمانڈ ہے پاکستانی یہ ہونا چاہیے یا جو ہے کہ ان کو ہمارا حصہ وہ ہے ہی یا نہیں ہے، تو ان کو آزاد رہنا. انڈیا نے جو ان پہ جو آرٹیکل 370 لگایا ہوا تھا وہ ہٹ کے ان کو ایک رائٹ، جسٹس رائٹ اکارڈنگ ٹو کنسٹیٹیوشن رائٹ دینا چاہیے. کیونکہ اس جگہ پہ تھوڑا فنی جواب تھا. انڈیا، چائنا اور پاکستان یہ ایشیا کے، ساؤتھ ایشیا کے ابھی موجودہ 4 پاورفل کنٹریز ہیں جن کی آرمی بہت اسٹرانگ ہے. وہ چاروں یہاں پر بارڈر شیئر کرتی ہیں. تو اس لیے یہ جگہ اس لیے بھی بہت زیادہ اس کی ویلیو ہے. اور ایک اور ویلیو اس لیے کہ یہاں سے پانی پاکستان ٹو انڈیا، انڈیا سے پاکستان اسی راستے سے کشمیر ٹو پاکستان آ رہا ہے. تو اس لیے، اور یہ پانی پھر آپ کے سارے پاکستان میں، آدھے پنجاب میں اسی کا واٹر یوٹیلائز ہوتا ہے ایگریکلچر کے اندر. یہ اس لینڈ کی ورتھ اور ویلیو اس لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ کو میں جو آپ کی میپ کے اوپر آپ کو اس کے بتا رہا ہوں. ہاں، اور دوسرا ہم ایموشنل اس لیے سے بہت زیادہ اٹیچڈ ہے، اسلام فلسطین سے بھی اس لیے اٹیچڈ ہے کہ وہ اسلام، مسلمان اور کلچر ہمارا ایک ہے. جب یہاں پر آپ کے اپنے زبان بولنے والے، آپ کے اپنے اللہ کو ماننے والے اور آپ کے دین کلچر کو فالو کرنے لوگ پہ ظلم ہو رہا ہو، آپ کا خون تو کھلے گا. اور بات رہی انڈیا کی، تو انڈیا وہ قوم ہے جو کبھی چاہتی ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ جسٹس دی جائے. تو کشمیر پہ ان لوگوں نے ظلم تو کیے، جتنے کشمیر کی پاپولیشن تھی اسے ایک دگنا ان لوگوں نے آرمی یہاں پر کروائی تھی، ریپ ہوئے تھے یہاں پہ زیادہ. تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس طرح کے سٹیپ اگر اٹھائیں گے، پاکستانی آرمی یا پاکستانی عوام، تو وہ ظلم ہم پہ نہیں کریں گے. وہ جو ان کے قبضے میں جو حصہ ہے وہ ان لوگوں پہ ظلم کریں گے، اور بلیم ہمیشہ ہم پہ ہی دیا جاتا ہے. تو اگر اس کو اس طرح میں آپ کو جواب دوں، کشمیر کا مسئلہ اتنا ہے نہیں جتنے دو سپر پاورز نے بنا دیا. اماد بھائی، اب تک تقریباً 60,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میں اس میں ایک اور علم اضافہ کروا دوں گا. 60,000 آپ نے تو وہ شہید بھائیوں بہنوں کو بتا دیا جن لڑکیوں کا ریپ ہوا ہے، وہ اس کی تعداد کتنی ہو سکے ہوگی. اور جن بہنوں کو اٹھا دیا کہ اپنے آرمی، انڈین آرمی نے اٹھا دیا ہے، ان کی تعداد کتنی ہوگی. جو لوگ وہاں سے مائگریٹ کیے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوگی. تو آپ کو یہ سارا بتانا چاہیے تھا کہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹ فیکٹ اینڈ فگرز کیا ہے. آپ نے بات کی کتنے لوگوں کو اس کا قصوروار کون ہے. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی آزاد بلوچستان کے اوپر، تو اس میں آپ نے سوال کیا تھا کہ مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا. میں نے کہا آواز اٹھانا مسئلہ ہے. کشمیر کا بھی یہی مسئلہ ہے. کشمیر میں 3 قسم کے ابھی ایک آئیڈیالوجی چل رہی ہے. ایک آئیڈیالوجی یہ چل رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بننا ہے کہ مسلمان ہے. دوسری یہ چل رہی ہے نہیں ہمیں ایک آزاد اسٹیٹ چاہیے. بالکل. تیسری یہ چل رہی ہے ہمیں انڈیا کا حصہ بننا ہے. تو یہ 3 ڈفرینٹ کلچر، تھنکنگ اور اپروچ ہے گروپ کشمیر. ہیں وہاں ان پہ. گروپس ایگزیکٹلی. اور ان 3 گروپ میں وہاں کے لوگ بھی بہت کنفیوز ہو چکے ہیں. جو یہاں کے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کشمیر کا اپنا ایک الگ اس صوبے کا ایک قسم کا رائٹ دیا گیا پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے. ان کا اپنی ایک الگ سی اسمبلی ہے، ان کا الگ سے ایک پرائم منسٹر، جو بلوچستان کے جتنے بھی یہ ایریا ہے نا، ان کا الگ سے ایک پرائم منسٹر بھی ہے. بٹ وہ رول آپ فالو کرتے ہیں پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا. تو ہم نے ان کو وہ رائٹ دیے ہیں ایک قسم کے جو ان کو ملنے چاہیے تھے. ہاں، اس طرح کی تعلیم بالکل بے شک ادھر ہم نے پرووائڈ نہیں کی، کیونکہ وہ لا اینڈ آرڈرس کی جو سچویشن وہاں پہ ہے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ایک طرف انڈیا جو ہم سے 5-4 گنا زیادہ اسٹرانگ کنٹری، اور انڈیا نے ابھی جو ان پہ قبضہ کیا تھا. اب اس ایریا میں جب آزاد افغانستان کا جو کنڈیشن ہے وہ کیوں ایسی ہے کہ وہاں پر لوگ نہیں چاہتے باہر کے لوگ کا انوالویشن. اس لیے افغانستان میں نہ تعلیم کا نظام ٹھیک ہے. فریڈم فائٹرز آج دن بڑھتے جا رہے ہیں. وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک باہر کا بندہ آ کے ان کے لوگوں پہ حکمرانی کرے. پاسبلٹی تو نہیں ہے نا. آپ کشمیر میں اگر آپ جام بوجھ کر کے کسی کے گھر میں گھسو گے تو وہاں کا ماحول تو خراب ہوگا. کوئی آپ کو گریبان پکڑے گا، آپ تو گریبان پکڑو گے. کوئی آپ کی بہن پہ ہاتھ رکھے گا، آپ تو بندوق اٹھاؤ گے. تو ان لوگوں نے جب بندوق اٹھائی تو ان بیچاروں کو اس دنیا سے جانا پڑا. اچھا اماد بھائی، ہم 76 سال سے کشمیر کے لیے جو رونا رو رہے ہیں،
یہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہے یا حالات کی ستم ظریفی ہے؟ دونوں ہیں. ہمارے پاکستان میں ہم نے یہ اس مسئلے کو بہت دفعہ یونائیٹڈ نیشن کے اندر ہم نے ان کو یو این ایس سی اور جنرل اسمبلی کے اندر اس کو پیش کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اتنے اسٹرانگ الائز نہیں ہیں، یا کبھی کبھی موسٹلی یہ ویٹو ہو جاتا ہے. آپ کے پاس پتہ ہے جو P5 کنٹریز ہیں، وہ جو انڈیا کے الائز ہیں، انڈیا آپ کی اکانومیکلی ان کے کنیکشن اسٹرانگ ہے اپنے الائز کے ساتھ. پاکستان کے اتنے اچھے کنیکشنز نہیں ہیں اپنے الائز کے ساتھ، اور ان کی ہم خود اسٹیبل نہیں ہیں. جب آپ کا اپنا صوبہ باقی ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کس طرح کشمیر کی طرف آواز اٹھا سکتے ہو؟ نہ اکانومیکلی ہم اسٹرانگ ہے. ایک آرمی کو اسٹرانگ کر کے آپ کا ملک کبھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتا ہے. ویپن سے زندگی دنیا داری نہیں چلتی. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بس ملک کی جتنی بھی اکانومی آرمی اور اس بارڈر کو کنٹرول کرنے پہ آپ لگا دو تو آپ کی فائٹ کر پاؤ گے؟ نہیں کر سکتے آپ. اور بات رہی کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس طرح سٹینڈ بھی نہیں لیا. ہماری ملک کے اندر جو پالیسی ہے، اگر ابھی مجھے پتا ہے ہم نے کشمیر میں یا اس کے ایریا میں کس طرح کی تعلیم پرووائڈ کی ہے. آپ خود جا کے ایک بار وزٹ کریں، کتابی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. وہاں کے لوگوں سے پوچھو تو یہ تو پراؤڈ ہی کہتے ہیں پاکستانی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کو وہ رائٹ اس طرح نہیں دیے جو باقی صوبوں کو دیے گئے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہم کیا کرتے ہیں، کشمیر ہمیں یاد نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی کشمیری ہے تو کوئی 3-4 اسپیچز کر لی تو ہم آزاد کشمیر اور کشمیر کے بارے میں باتیں ہمیں پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ دیکھ لیں، ہاں ابھی ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، اس نے ایک پریزنٹیشن دی تھی یونائیٹڈ نیشن کے اندر. اس کے بعد تو مجھے آپ کو بتایا، اس کے بعد ہمارے ملک میں 2 اور پرائم منسٹر آئے تھے، کشمیر کوئی بات تو نہیں کی. ہمارے منسٹر موجود ہے، گورنمنٹ بھی موجود ہے، آرمی چیف موجود ہے، یہ آپ کے سینیٹر صاحب موجود ہیں، آپ کے بہت اسپیکرز موجود ہیں. کسی نے تو ابھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہم اسٹیٹمنٹ تب دیتے ہیں جب کسی کی لاشیں میں مل جاتی ہے. تو ہم وہ قوم رہ چکے ہیں جو لاشوں کے خون بہانے کے بعد ہماری آواز اٹھتی ہے. تو اس قوم کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی سٹانس نہیں ہوتا، اس کی کوئی پالیسی ہو ہی نہیں سکتی. ہماری پالیسی ایک ہی اس ملک کی، بندے کو جب مار دو پھر ہماری غیرت جاگتی ہے 4-5 دنوں کے لیے. اس غیرت کے بعد ہمیں بھول جاتے ہیں کچھ ہوا بھی تھا. کشمیر بھی تو یہی ہوا ہے. جیسے پورا سال ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، 5 فروری والے دن آ کے جو ہے نا احتجاج ہوتے ہیں، کشمیر ڈے منایا جاتا ہے، ان کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے. میں اس کے کو علاوہ اس بھی سال یہ احتجاج نہیں ہے، صرف میڈیا پہ اسکرین پہ آنے کے ایک ہوتا ہے نا، شارٹ کٹ ہوتا ہے، فارمیلٹی، اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمیں چاہیے 5 تاریخ کو، بے شک چھٹیاں ہم سب اسکول بند کرتے ہیں، یونیورسٹیز بند کرتے ہیں، ہم ایک ہالیڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ تو ہالیڈے ہے ہی نہیں، یہ تو غم ہے. آپ کو چاہیے اپنی یونیورسٹی اوپن کرواؤ، بچوں کو لے آؤ، ان کو بتاؤ یہ 5 تاریخ میں کشمیر ڈے ہے کیا. کہ آپ کو جو کرنٹ یوتھ ہے جو یونیورسٹی اسکول میں پڑھنے کو اس تاریخ کا ڈیٹا پتہ بھی ہے. 5 فروری کو اس ملک میں کیا ہوتا ہے، کشمیر میں ہوا کیا تھا، یہ بس سمپل سا ہی سب کو پتا ہے کہ کشمیر کے ساتھ یہ یکجہتی کا دن ہے. یہ کیوں ہے، اس پہ ہوا کیا تھا، ہمیں یہ تو نہیں پتا، ہمارے یوتھ کو نہیں پتا. ابھی جتنے بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو پتہ بھی ہے، 1-2 کو ضرور پتا ہوگا. تو یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہمیں صرف یہ، جیسے ہم قائد ڈے مناتے ہیں، قائد کی قربانی کیا تھی ہمیں تو نہیں پتا. قائد نے ملک کیا 2-3 شعر بول جاتے ہیں کہ شاہین بلا بلا. تو ہم یہ ملک میں ہمیں اپنے قوم کو، اس پہ ہمارے یوتھ کو، اسٹوڈنٹس کو، اس پہ سے ہمارے حکمرانوں کو ایک تعلیم دینی پڑے گی، شعور دینا پڑے گا کہ جب آپ کے ملک کا کوئی حصہ ہو، بے شک وہ کشمیر ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو یا خیبر پختونخوا ہو، آپ نے سب کو ایکول رائٹ دینے اور ان کو ایک دن پہ یاد نہیں رکھنا. اچھا، اس کو اس طرح دیکھو نا، آپ نے بات کی ہے کہ نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ قائد ڈے کیا ہے اور کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا جو دن ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل. کیا جو ہمیں پاک اسٹڈی پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر یہ چیزیں تو ہے ہی نہیں ہے، ہمیں اصل تعلیم نہیں دی جا ری. میں نے آپ کو یہی بات بہت پہلے بتائی تھی کہ ہمارے ملک میں ہر چیز اسکرپٹڈ دی جاتی ہے. ہمارے حکمران چاہیں گے، جو ہماری یوتھ پاکستان کی جذباتی قوم ہے، جذباتی اس طرح ہے کہ آپ کو میں نے ایک بات کی، جو ہم دیکھتے ہیں نہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم اس پہ عمل کر کے اپنی پوری زندگی کو انحصار کرتے ہیں. یوتھ اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اس دور میں ہمیں ایسی چیزیں اپنے تعلیمی نظام میں، کتابوں میں لے کے آنی چاہیے. نہ ہی پاک اسٹڈیز میں بچوں، اپنے ماں باپ کو، ان کے بھائی بہنوں کو، بڑوں کو، شاگردوں کو اکیڈمیز بھی یہ آنا چاہیے کہ جو ہمارے جو مین ڈیز ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. کشمیر میں ریپ ہوئے ہیں، مذاق نہیں ہوتا. ہمارے بہنوں کے کپڑے اتارے گئے ہیں، ہمارے بھائیوں کو ذبح کیا گیا، ان کو جو جیسے ہمارے بلوچستان میں مسنگ پیپل کا مسئلہ ہے، ادھر بھی یہ مسئلے بہت ہیں. کدھر ہیں، مارچ کے شہید کر کے آ جاتے ہیں. یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عورت ذات جو اپنے دوپٹہ پہن کے جسٹس کے لیے آواز اٹھائے گی تو کتنا ظلم ہوگا تو وہ باہر نکلے گی.
کتنے پیاروں کو اسے کھویا ہوگا جو باہر آواز اٹھائے گی. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ادھر لڑائی کے لیے ہم جائیں گے تو آپ نے وار ڈکلیئر کی. پاکستان اور انڈیا کا لڑائی دو دفعہ لڑائی ہوئی, کیوں ہوئی؟ کشمیر کے اوپر ہوئی نہیں تھی. مسئلہ یہی تھا کہ ہمیں پہلے بیک گراؤنڈ کو جاننا چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں نے خود کتنی قربانیاں دی ہیں. ہم کہتے ہیں پاک آرمی نے یہ کیا, انڈیا کی آرمی نے یہ کیا. کشمیر کی اپنی لوکل عوام نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ایک بہت مشہور ڈائلاگ ہے, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے. جب کشمیر کے لوگ یہ آواز اٹھاتے ہیں تو روتے ہیں وہ لوگ, وہ محبت کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے ایک صحافی نے لکھا ہے کہ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں نا, وہ پاکستان کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے. پاکستان جس سچویشن سے گزر رہے ہیں نا, وہ ان کے لیے پریشان ہے, اپنی انہیں اتنی فکر نہیں ہے. تو میں نے آپ کو وہی کہا تھا, اگر آپ مجھے دو کتابیں رکھیں یا دو پلیٹیں رکھیں, ایک میں سمپل دال چاول, ایک میں آپ کے دنیا کے سارے میٹھے پل اور وہ جو میٹھا بھی پسند ہے, دال چاول بھی اس میں موجود ہے, تو میں اس کے لیے جاؤں گا نا. انڈیا ابھی موجودہ دور پہ ورلڈ کی 2050 میں دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی بننے والی ہے. ان کا تعلیمی نظام بہت بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. مجھے یہ باتیں ہمارے پاکستانیوں کو پسند نہیں آئے گی. اگر میں آپ کے سامنے ایسے دو چیزیں رکھوں تو آپ کس طرف جائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا, جب ہمارے صوبے کے ہمارے پاکستان میں انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ ہو تو آپ کس طرح کشمیر کی آواز اٹھا سکتے ہو؟ ایک آرمی کو سٹرانگ کر کے آپ کی ملک کبھی زندگی بھر صحیح نہیں ہو سکتی. آپ کو ہر صوبے, ہر ڈپارٹمنٹ, ہر نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور ملک کو, ہر انسان کو شعور دینا پڑے گا. کس دن کو یہ وجہ کیا تھی, اور اتنا شعور دو کہ ان لوگ کی آواز اٹھا سکیں. جس سے وہ لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں نا, ظلم بھی ہو رہا ہے, بندوقیں بھی سر پہ ہیں, پھر وہ نعرے لگاتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. ہم کیا یہ آواز اٹھاتے ہیں ہم کشمیری ہیں اور کشمیر ہمارا ہے؟ کبھی اپنے پاکستان کی جلوس میں آواز آپ نے کبھی سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ ہمیں شعور نہیں دیا گیا یہ بولنے کے لیے کہ ہم اگر سارے 10 لوگ بھی باہر نکلے اور ان کو یہ پیغام دے کہ ہم بھی کشمیری ہے اور کشمیر ہمارا ہے, اس کو ایک قسم کی موٹیویشن تو ہوگی کہ ہاں میرے ملک, میرے پاکستانی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے کوئی پازیٹیو پیغام دیا تھوڑی ہے. اچھا عماد بھائی, امریکہ تقریباً ہر خطے کے اندر اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے, کیا کشمیر میں بھی یہی ہے؟ بالکل یہ ہے. میں نے آپ کو پہلے اس انٹرویو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ الائز, انڈیا امریکہ کے الائی, اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے کہ انڈیا کو اس میں ہمارے پاکستان کا سٹانس اترا نہیں ہے. جس آپ کو میں نے یہی بات کی تھی کہ یہاں پر دو ممالک ہیں, الائز کا بہت بڑا رول ادا کیا جاتا ہے اس پرٹیکولر سٹی کے اس کے اوپر. امریکہ جب تک اس کو اپنی مفاد نظر نہیں آتے وہ مداخلت نہیں کرتا. ابھی امریکہ کو ایسے کوئی مفاد نظر نہیں آ رہا پاکستان اور کشمیر کے مسئلے کے اوپر, تو بالکل اس سے دور ہوگا. جس دن امریکہ کو اپنا مفاد نظر آئے گا, اگر اس کو پاکستان سے دوستی کرنی پڑے گی تو پاکستان کے اوپر آواز اٹھائے گا. اگر اس کو کشمیر سے دوستی کرنی پڑے گی, انڈیا سے دوستی کرنی پڑے گی, تو پاکستان کے خلاف بات کرے گا. تو یہ کچھ لوگ نا ڈیوائڈ اینڈ رولز کا بہت بڑا, امریکہ وہ کنٹری جو ڈیوائڈ کر کے یو ٹرن لینے والے لوگ ہیں. کیا کشمیر کے ساتھ بھی تو ایسا نہیں ہو گیا کہ ادھر ہم ادھر تم, جیسا بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا تھا؟ بالکل یہ ہو, مجھے لگ رہا ہے, جو میرا اپنا اوپینین ہے, کہ جب آپ انسانوں کو نا بنگلہ دیش آزاد ہونے کا جو میں ریزن کیا تھا, آپ نے ان کی لوگوں کی آواز نہیں سنی اور ان کے خلاف ظلم کیا, اور یہ ہوا. ہم نے ظلم نہیں کیا کشمیر کے اوپر, بٹ ہم نے وہ رائٹ بھی نہیں دیے, تو ایک قسم کا ظلم ہی ہوا. اس سے بدتر ظلم یہ ہوا کہ آپ لوگوں کی کشمیر ہماری, ہمیں دعویٰ کرتے ہیں کشمیر ہمارا ہے. ہم نے کیا کیا؟ صرف ایک بندوق اٹھا کے یو این کے اندر آواز اٹھا کے نہیں ہوتا. آپ نے اپنے ملک کے ہر بندے کو شعور دینا ہے. آپ نے ان لوگوں کو ادھر آ کے تعلیم کے لیے اسکالرشپ دینی ہے. آپ نے ان کو پاکستان کا اتنا پراؤڈ حصہ کروانا ہے. وہ لوگ جتنے بھی کشمیر, میرپور کے لوگ ہیں, وہ سارے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. میجورٹی ہے ان کے جتنے بھی لوگ, ہر گھر سے 2-3 بچے پاکستان کے ادھر نہیں ہوتے, ادھر جاتے ہیں سارے کے سارے. کیوں؟ ہم نے ان کو تعلیم لیول پرووائڈ ہی نہیں کیا ہوا. اگر مجھے خطرہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ خوشی جو ڈر مجھے لگ رہا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو, بٹ یہ ڈر مجھے لگ رہا ہے کہ کل یہی لوگ یہ نہ بولے ہمیں پاکستانی انڈیا چاہیے, انڈیا تعلیم پرووائڈ کر رہا ہے. انڈیا نے جاؤ بوسٹ کر کے ان کو پر اکانومی انویسٹمنٹ کی ہے تاکہ وہ لوگوں کو الو بنا سکیں, پر ہمارے یوز میں شعور نہیں ہے, وہ لوگ بن بھی جائیں گے وہ لوگ. لیکن آپ نے تعلیم کی بات کی ہے نا عماد بھائی, پاکستان کے جتنے وسائل ہیں وہ تو جتنا پاکستان ہے اس کے اندر نہیں اچھی تعلیم پرووائڈ کر سکتے, تو کشمیر کو کس طرح وہ انگیج کر آپ نے خود سکتے ہیں؟ اپنے سوال کو جواب دے دیا.
آپ نے جس سے پہلے سوال کیا تو اس کا جواب ابھی خود دے دیا آپ نے. کہ ہمارے وسائل نہیں ہیں اتنے. بالکل نہیں ہے. تو یہ وسائل کا مسئلہ ہوا نا, یہ اس میں گورنمنٹ کا یا کسی اداروں کا, ان کا تو مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تعلیم پرووائڈ کون کرتا ہے؟ دیکھیں وسائل ہوں گے ہمارے پاس اتنے تو اسی ہمارے سے پاس ہیں. اس ملک میں اتنی بھی غربت نہیں ہے جو ہاں دکھائی تو جاتی یہ ہے. بات کریں نا. اتنی بھی نہیں ہے جو دکھائی جاتی ہے. ہم اتنی بھی نہیں ہے. میں بھی آپ ہم اچھی نوچے تعلیم مسئلہ نہیں کیا ہم نے, تو ہم بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں. تعلیم ہمارے پتہ ہے کیا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے کورس پاکستان اسٹڈیز کے پاک اسٹڈیز کی جو کتاب ہے ہم نے خود بنا کے ایسی ایسی ہسٹری ڈالی ہے جو بالکل ہمیں سمجھ نہیں دیتا ہسٹری آئی کہاں سے. سیم ٹو سیم آپ نے اپنے ملک میں ایسے چیزیں, ایسی گورنمنٹ, ایسے انڈسٹریل, ایسی تعلیم اور ایسی اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو. ضرورت تھوڑی ہے کہ آپ آکسفورڈ کو ادھر آ کے بلڈ کر لیں. جو آپ کے پاس تعلیم ہے ان کو تو ہم بیٹر کر سکتے ہیں نا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف تعلیم دے دیں گے تو اسے کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تعلیم دیکھو نہیں ایک مطلب آپ بات کو کھینچ کے ادھر ہی لے کر جا رہے ہیں کہ اگر صرف ہم شعور دے دیں گے تو مسئلہ کشمیر ہمارا سولو ہو سکتا ہے. ایک آپ آواز کیسے اٹھاؤ گے, آپ کو پتہ ہی نہیں کشمیر کا مسئلہ ہی کیا ہے. اچھا کشمیر کے مسئلے کو ہی لے کے جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھے اس ٹائم انہوں نے صحافیوں سے ایک ملاقات کی. یہ بات میں نہیں کر رہا, یہ حامد میر صاحب نے ایک اپنے پروگرام میں کی کہ باجوہ صاحب سے جب پوچھا گیا کہ مسئلہ کشمیر کس طرح حل ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک سمپل ریزن ہے, ایک مطلب آسان سا ہے کہ جو ادھر والا حصہ ہے جو ہمارے پاس ہے پاکستان رکھ لے, جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھ لے. اگر ایک ملک آرمی چیف کو ہمارے ایک ملک اپنے آپ کشمیر بھائی اور بہنوں کا قربانی کا یہ سلوشن نظر آتا ہے تو اس ملک کا یہ اس لیے آپ کو میں نے کہا تشہور کیا ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. ہم اپنے اس لوگوں پہ اتنی جلدی گیو اپ کر لیتے ہیں. یہ جواب سن کے کشمیر کیا آپ کچھ کبھی یہ بولیں گے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے؟ کبھی آپ کو میں بولوں کہ سندھ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو, یہ سب تمہارا یہ میرا. نہیں سندھ کے اوپر کسی دوسرے ملک نے وہ بھی تو نہیں کیا ہوا نا کہ جس طرح انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر جتنے کا جتنا چلے ہے میں نا آپ کو ادھر بولتا والا ہوں ادھر بلوچستان والا. والے یہ کہتے ہیں یہ بلوچ یہ کہ یہ بلوچستان ہمارا ہی آپ کا, مانو گے آپ؟ نہیں کیوں؟ کیونکہ تو پاکستان کا حصہ ہے. کشمیر انہوں نے کبھی یہ بولا ہم پاکستان سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ انہوں نے ایک ریزن بتائی ہے کہ جنگ کیے بغیر اگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کے پاس ہے اس ٹائم جس طرح گلگت بلتستان آ جاتا تو ہے اس میں آپ چیزیں کا آپ کے وہاں کے لوگوں کا میں آپ کو یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے وہاں کے لوکل لوگ سے کیا پوچھا ہے وہ کیا چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں انڈیا کا؟ وہ اوپن بات کیجیے. سب مسلم وہ بار بار نعرے لگتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور اس کے بعد ایک ملک کا آرمی چیف یہ جواب ان کو دے گا. ہمیں چاہیے ان کو اور جذبے بلند کریں, ان کے جذبوں کو نیچے کریں. مجھے نہیں لگتا ہمارے ملک کے ایکس آرمی چیف نے ایسا ایک بات سٹیٹمنٹ کس ریفرنس پہ کی ہے. اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اس ٹائم تک پاکستان کے کس بندے نے وفا کی ہے کشمیر کے ساتھ؟ ہاں اگر وفا رکھی ہے تو ہمارے عوام نے رکھی ہے. حکمران نے نہیں. حکمران نے بالکل کوئی وفا نہیں کی ان کے ساتھ, بالکل بھی کسی. ہم وہ لوگ ہیں, آپ وہ لوگ, آپ جیسے نوجوان جو جرنلسٹ, آپ کو ٹینشن ہے تو آپ نے کشمیر ٹاپک کو ایک ٹاپک سمجھا ہے تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے ابھی تک, آپ اس پہ بھی گفتگو اور ان کا آواز بننا چاہتے ہو. ایسے آپ جیسے لوگ اس کشمیر کے لیے, ابھی تک کشمیر کے لوگوں کا جو جذبہ جنون زندہ ہے وہ یہ وجہ ہے کہ نوجوان دوسرے اپنے بھائی اور بہن کے لیے ان کے درد میں شریک ہوگا تو ان کا جذبہ ہمیشہ بلند رہے گا. اس لیے ایک مسئلہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ماشاء اللہ اس ملک کے اندر نوجوان موجود ہے جو کبھی کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا کشمیر کے لوگوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے نا وہ بھول جاتے ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. جب ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے نا آپ کی لائف میں, جیسے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ابھی آپ کو پتا کہ 3 بجے لائٹ جانی ہی جانی ہے, اس کو غصہ کرنا تو مناسب نہیں ہے نا. ان پہ اتنے تشدد ہو چکے ہیں, اتنے ظلم ہو چکے تھے, ابھی تو ہمارے دل کا روزگار بن گیا. جب آپ کے ہر دن کوئی لاش اٹھانے کا پریکٹس کرتے رہو, اللہ معاف کرے ایسے تو نہیں بولنا چاہیے, پر ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ بہت گھر اجڑے ہیں, لوگوں نے ایک دن میں کئی جنازے پڑے ہیں. ایک دن میں 14 جنازے بھی گھر سے اٹھے, کزنوں کے, ماموں کے, سب ملا کے ایک ہی گھر سے. اماد بھی ایک فیملی میں سے ایک بندہ چلا جائے نا تو
پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اس آپ کو بلا نہیں بندہ پاتی کسی طرح. کسی کا ہاتھ ایک انگلی کٹ جائے ہمارے خاندان میں, ہمارے گھر میں, ہمارے دوستوں کے, تو وہ درد ہمیں سالوں تک یاد ہوتا ہے, تو انگلی کٹی ہے, ساری فیملی میں چرچا ہوتا ہے. چرچا ہوتا ہے اور پریشان ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں مطلب صرف ایک انگلی کی بات کو, ناخن کٹ جائے تو آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ورڈ ہوتے ہیں آپ کے لیے. آپ ہاسپٹل میں ہو تو آپ کے پیار کرنے والے, محبت کرنے پریشان اور پوچھتے ہیں. لہٰذا اگر آپ سے آپ کے دل کے دل کے ٹکڑے کو, آپ کے پیار کو آپ سے دور کیا جائے اور آپ کو ان کو دفنایا جائے, وہ بھی ان پر ظلم ہو کے دفنایا جائے. ایک تو اللہ نے ان کی زندگی لی, تو ہم پتہ ہے ہم سب نے مرنا ہی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. ان کو مار کے تشدد کر کے پھر آپ کے حوالے کر کے ڈیڈ باڈی رکھی جائے, تو اس کا کبھی بھی اس کا سلوشن نہیں کی ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیا پتہ, ہم زمین کو قبضہ کرنے کے لیے واقعی لوگوں کو برباد کرنے کے پیچھے پڑ گئے. ایک زمین پیس آف لینڈ کو ایک ملک میں ایڈ کرنے کے لیے بھول گئے اس لینڈ کے اوپر لوگ بھی زندہ ہیں. ہمیں پاکستان کو, انڈیا کو اسپیشلی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس لینڈ میں کوئی بھی سلوشن نکلے ڈپلومیٹک وے میں, ڈیموکریسی کے اندر, ہم سب دونوں ممالک اس کو ایکسیپٹ کرنا ہی چاہیے. بٹ دونوں ملکوں کے عوام اور گورنمنٹ کو اور آرمی کو اور فورسز کو یہ سمجھنا چاہیے ان زمین پہ لوگ زندہ ہیں اور سانس لیتے ہیں, اور ان کی بھی ایک عزت اور ایک رائٹ ہے, اور اس کے ہم نے اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا, عام طور پر نا ہم ایک مطلب ایک روٹین بن گئی ہے کہ جب تک ہمارے ساتھ وہ سچویشن نہ گزرے نا ہم اس میں سے, تب تک ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. کیا پاکستان کے ساتھ ایسے حالات نہیں ہوئے, اس وجہ سے انہیں ان کا درد نہیں پاکستان ہے؟ حالات نہیں ہوئے, مطلب آپ کے قصور میں 6 سال کے بچوں کو ریپ کیا گیا, وہی ادھر ہو رہا ہے. آپ کے بلوچستان میں دھماکے ہوتے ادھر وہ ہو رہے ہیں. آپ کیا وہاں پہ تو ایک معمول ہے نا, معمول بنا ہوا. آپ چاہتے اللہ نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, نہ کشمیریوں پہ وہ ظلم اللہ کسی پہ نہ لے, تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کو میں گردن کاٹوں پھر کہ ہمارے بھائی میں شعور آئے گا؟ جو ہمارے دیکھنے والے ہو, اللہ نہ خواستہ کہ کسی اگر ریپ ہوگا تو ان کو ریپ کا مطلب سمجھ آئے گا. اگر ان کے گھر میں کوئی مسنگ ہوا تو ان کو مسنگ پیپل کا مطلب سمجھ آئے گا. ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں عذاب آئے گا تو ہمیں کسی دوست کے درد کا پتہ لگے گا؟ یہ تو کوئی سبق نہیں ہوا نا. آپ کہہ رہے جب تک ہم پہ نہیں بیتے کہ ہم درد سمجھ نہیں سکتے. یہ درد تو پھر درد نہیں, جو ڈرامہ ہو گیا نا. آپ کی محبت کو تب مانوں گا جو محبت مجھے آپ سے ہوگی. تو محبت نہیں, یہ تو بغیرتی ہوئی آپ کے معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے. اگر ہم فلسطین کی کتنا باتیں کرتے ہیں, اس طرح ہم کشمیر کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک فلسطین کی ٹویٹس کر کے ابھی تک کر رہے ہیں نا, ہم نے اتنا کشمیر کی آواز اٹھائی ہے کیا؟ ہم نے اتنے بلوچستان کی آواز اٹھائی ہے؟ یہی شعور, یہی فرق ہے. ہم فلسطین کے مسئلوں میں, ہم کسی اور کے مسئلوں میں, ہمارا بھی ملک تو نہیں ہے پھر بھی مسلمان ہے, ہمارے بہت اچھی بات ہے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اتنا کہ اب ان کے لیے کر رہے ہیں کشمیر والوں کے لیے. آپ کو رہتا ہے اتنا کیا جو فلسطین کے لیے کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ان سے میں پوچھتا ہوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنے آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ سوال. ہمیں چاہیے اپنے آپ کو اتنا چینج کریں, اور چینج تب آئے گا جب ہم سمجھیں گے کہ پاکستان کا اس حصے سے لے کے اس حصے تک دائرہ ایک ہی عوام, نہ کوئی پٹھان ہے, نہ کوئی بلوچ, نہ کوئی سندھی, نہ کوئی کشمیری ہے, نہ کوئی سرائکی. ایک ہی ملک میں ایک ہی عوام, ایک کلمہ کے نیچے رہنے والے ہیں, اور وہ ہے پاکستان. جب ہم سب کو جب پاکستانی مانیں گے, اس ملک میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اماد بھائی, دنیا میں بہت سی ہیومن رائٹ کی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں. انڈیا تقریباً 47 سے لے کے اب تک 76 سال ہو گئے ہیں, انڈیا ظلم کر رہا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. چلیں پاکستان کو اگر لگا لیں کہ کسی لحاظ سے پاکستان جتنا ہو سکتا ہے پاکستان اس سے بڑھ کر ان کے لیے کر رہا ہے, لیکن پوری دنیا میں بھی تو آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ ہے, امریکہ ہے, کوئی تو آواز اٹھائے. میں نے آرٹیکل نمبر 47 UNSCR 1948 میں یہ ڈرافٹ جب پاس ہوا تو انڈیا نے ماننے سے انکار کر دیا. میں نے آپ کو یہ بات پہلے کی تھی, انڈین اکانومی, آرمی اور ان کی اسٹیبلٹی اور ان کے الائن بہت زیادہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس کے سامنے ان کے الائز اسٹینڈ اپ نہیں کر سکتے. غلطی ہماری ہے, ہمارے الائز اسٹرانگ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا, تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کے دوست آپ کا دشمن تو نہیں بن سکتا اس لحاظ میں.
تو انڈین is army and their government and their economy is growing very rapidly. تو اس چیز کو ہم سٹاپ نہیں کر سکتے. اس پہ یہ آپ کو اپنی کنٹری کا سٹانس اتنا اسٹرانگ رکھنا پڑے گا کہ اس کے دوست آپ کے دوست بن جائیں, اور پھر آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہو, اور کوئی راستہ کے پاس نہیں ہے. اچھا چلیں, پروگرام کا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا, آخر میں اپنے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہیں؟ سمپل ایک پیغام ہے کہ اپنی آواز بنو, آواز بن کے اپنا شعور بنو, اور اس بات پہ یقین کرو جو آپ نے اپنی آنکھوں سے سنا, اپنے آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. اور جب آپ کسی اور کی آواز بنو گے, ایک دن آئے گا آپ کی آواز لوگ بنیں گے. جب آپ اپنے ملک میں ہر انسان کو ایکول ٹریٹ کرو گے, نہ ہی کسی قوم نہ کسی کلچر کے اوپر بحث ہو کے ان کو ٹریٹ کرو, آپ کا ملک کی ترقی خود آگے بڑھتی ہے. یہ ہماری آواز, ایک چیز ہمیں, میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, تعلیم حاصل کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اور اس پہ عمل کرنا سب سے بڑی بات ہوتی ہے. ایک جسٹس کے لیے ویڈیوز لگانا اتنی بڑی بات نہیں ہے, خود ایک جسٹس بننا بہت بڑی بات ہے. ٹو چینج دا لا, بی دا لا. تو اتنا اپنے اندر شعور لے آؤ کہ آپ کے بات میں اتنا دم کے سامنے والا سر جھکا کے بولے, ہاں یہ ایک مثال ہے آزاد پاکستان کی, یہ مثال ہے آزاد پاک مسلمانوں کی, یہ مثال ہے ایک زندہ دل رہنے والے لوگوں کی. زندہ دل لوگ تب بنتے ہیں جب آپ اس کو یہ پتا ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, کیا میرا ساتھ میں رہنے والے کے پاس بھی وہی کھانا ہے, جو لباس میں پہن رہا ہوں میرے ساتھ میں گلی میں جو محلے میں ایک انسان رہتا ہے کہ اس کے پاس بھی وہی لباس ہے. اس ملک میں ایکولیٹی جب آئے گی, آپ کو بولنے کا حق آپ کو ملے گا, سانس لینے کا حق ملے گا, ووٹ کرنے کا حق آپ کو ملے گا, اس ملک میں ترقی تب آئے گی. ورنہ اگر آپ کو ایسے ہی چلانا ہے, 10 سال بعد بھی ادھر میری جگہ پہ کوئی اور بیٹھے گا, آپ کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھے گا, اور یہی بولتے رہیں گے کہ 5 فروری ہے, کشمیر ڈے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکلیں بدلتی جائے گی, لوگ کی ڈیڈ باڈیز اٹھائی جائے گی, خون سے لہو اکیلا جائے گا, اور حکومت اس طرح, حکومت کے پیچھے لوگ مرتے جائیں گے. یہ تو ہوتا رہے گا, کبھی نہیں, اس سے اور ورس ہو سکتا ہے. یہ کبھی ایک ٹائم, دعا کرتا ہوں ہمارے ملک میں امن آئے, دعا کرتا ہوں اچھی حکمرانی آئے, بٹ دیکھیے تو مجھے ایسا کچھ بھی ایسا نہیں لگ رہا. بس یوں تھے, ابھی الیکشنز آ رہے ہیں, تو گزارش کرتا ہوں ہمارے دیکھنے والوں کو, ان کو ووٹ دیں جو سچ میں آپ کی آواز بنے. بس کون ایسا بندہ ہے, اب آپ نے ووٹ کی بات کر ہی دی ہے, کون ایسا بندہ ہے کہ جس سے آپ کو امید ہے؟ میرا لیڈر تو جیل میں, تو میں بھی جیل نہیں جانا چاہتا. میرا جو آئیڈیل ہے وہ عمران خان صاحب ہے, اور میں چاہتا ہوں اور میں دعا ہوگا کہ اگر عمران خان کے جو الیکٹڈ ممبرز بھی اگر عمران خان کی سوچ رکھتے ہیں تو وہ جیتے ہیں, اگر نہیں رکھتے پھر وہ جیتے جو اس جیسے ایماندار ہو, بے شک جس پارٹی سے بلانگ کرتا ہو. چلیں ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا. تھینک یو سو ناظرین, مچ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.